نمبر 3 کے بعد اب ہم جو ہے وہ شعر نمبر 4 کریں گے، اور شعر نمبر 4 کی پہلے ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ جچتا یعنی کہ اچھا لگنا، پسند آنا، یا کا مطلب یہاں، خلت سلطانی، خلت سلطانی کا مطلب ہوتا ہے بادشاہی لباس۔ کملی میں مگن، مگن یعنی مصروف، کملی کا مطلب آئے گا کمبل، درویشانہ لباس۔ گدا کا مطلب ہوتا ہے فقیر۔ تو کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، یعنی درویش جو ہے وہ اپنے ہی جو لباس میں ہے، کمبل میں جو ہے وہ مگن رہتا ہے، مصروف رہتا ہے۔ نظم کا عنوان جو ہے وہ حمد ہوگا۔ شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ہر شعر کی تشریح میں جو ہے وہ آپ یہ لکھیں گے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام، اس کے بعد جو مفہوم ہوگا وہ ریلیونٹ ٹو شعر ہوگا۔ تو اس کا مفہوم ہے کہ درویش جو ہے وہ اپنے پھٹے پرانے لباس میں بھی خوش اور مطمئن رہتا ہے، اس کی نظروں میں جو بادشاہی لباس ہے اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ شعر نمبر 4 کا مفہوم ہے۔ اس کے بعد تشریح کریں گے۔ اس شعر میں مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ انسان جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب کر لیتا ہے، یہ ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، وہ کسی بھی قوت اور طاقت کا محتاج جو ہے وہ کبھی نہیں رہتا، نہ ہی کسی بادشاہ کی شان و شوکت کی اس کی نظروں میں کوئی اہمیت یا حیثیت ہوتی ہے، اور نہ ہی دنیاوی مال و دولت کی۔ بادشاہوں کی نگاہ میں ان کی بادشاہت جو ہے وہ بڑی بظاہر جو ہے وہ بڑی پرکشش ہوتی ہے، لیکن دلی اطمینان اور حقیقی جو سکون ہوتا ہے وہ نعمت بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوتی، وہ اس سے محروم ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو ایک شخص ہے جو درویشانہ شخص ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے صبر اور شکر جیسی نعمت ہے وہ اس درویش انسان کو جو ہے وہ نواز دیتا ہے، اور وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، درویش ہوتا ہے، وہ راتوں کو میٹھی نیند سوتا ہے بادشاہ کے مقابلے میں، اور حرص اور لالچ سے جو ہے وہ کنارہ کش ہو کر اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ مشغول رہتا ہے۔ بقول اقبال، کہاں سے اقبال تو نے سیکھی ہے یہ درویشی کے چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ کہاں سے ہے اقبال تو نے سیکھی ہے یہ درویشی کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ وضاحت کریں گے کہ جب انسان اپنے مقام کو پہچان لے اور اسے اپنے رب کی پہچان جو ہے وہ نصیب ہو جائے، اور اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کی نظروں میں جو ہے وہ کائنات کا مالک رب العالمین ہے جو سارے جہاں کی حفاظت اور پرورش کر رہا ہے، اور پھر دنیا کے کسی شخص یا بادشاہ کا جو ظاہری وقار ہوتا ہے وہ اس کی نظروں میں جو ہے وہ کوئی وقت یا حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ رب العزت اسے دل کا غنا عطا کر دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ دل کا غنی کر دیتا ہے نا، پھر اس کے لیے دنیاوی مال و دولت اور یہ جو برانڈڈ لباس ہیں وہ اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کیونکہ دل کا جو سکون ہے نا وہ اسے اللہ سے محبت کرنے والے فقیروں کو نصیب ہوتا ہے، اور بادشاہوں کے نصیب میں نہیں ہوتا، کیونکہ جو فقیر ہوتے ہیں وہ خود کو اللہ کی خوشی میں خوش اور اس کی رضا میں راضی رکھتے ہیں۔ ان کی نظروں میں، اگلا حوالہ دیکھیں، ان کی نظروں میں شوکت جستی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا، یعنی کہ ایک درویش فقیر جسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے اس کی نظروں میں پھر کوئی دوسری چیز جو ہے وہ نہیں جچتی، کیونکہ ان کی آنکھوں میں روحانی طور پر، دلی طور پر جو ہے وہ اللہ ان کے دل میں جو ہے وہ بس چکا ہوتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہم انسانوں کو آزماتا ہے، اور جو فقیر جو اللہ کے سپرد خود کو کر دیتے ہیں وہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کی آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بادشاہ کے مقابلے میں۔ تو وہی فقیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ان کے لیے سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے، اور اسے دونوں جہانوں کی جو ہے وہ کامیابیوں کا ہمراہی سمجھتے ہیں۔ یہ شعر نمبر 4 کی تشریح ہے، اسے آپ نے اچھے سے کر لینا ہے اور اس کو یاد کریں، اس کو نوٹ بک پر لکھیں، کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے ابھی پوچھیں۔